اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 135۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب، فعلوا کر بیٹھیں، فاحشتن کوئی برا کام، او یا ظلموا ظلم کریں، انفسہم اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا اور معافی مانگنے لگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن اور کون، یغفرو بخشتا ہے، الذنوب گناہوں کو، الا سوائے، اللہ اللہ کے، ولم اور نہیں، یسروا اصرار کرتے، علی اس پر، ما جو، فعلوا ان سے سرزد ہوا، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پچھلی آیت سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے متقین کی 4 صفات کو بیان فرمایا۔ پہلی صفت خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، دوسری صفت غصے کو پی جانے والے ہیں، تیسری صفت لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور چوتھی صفت وہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے ہی محبت فرماتا ہے۔ یہ 4 علامتیں پچھلی آیت کے اندر آپ سن چکے ہیں۔ ابھی ہم جو آیت پڑھنے لگے ہیں، آیت نمبر 135، اس کے اندر اللہ پاک نے متقین کی مزید 4 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی علامت، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، یہ ہے ان کی 5ویں علامت، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی غلط کام، کوئی برا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ہے ان کی 5ویں علامت، اللہ کی یاد۔ یہاں اب یہ بات ذرا ذہن نشین فرمائیے گا کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق آباد ہے، یہ خاک سے بنی ہوئی مخلوق ہے، مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، انسان ہے۔ یہ اللہ پاک نے زمین کے اوپر فرشتوں کو لا کر آباد نہیں کیا، انسانوں کو آباد کیا ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ پاک نے غلطی کی سوچ تک پیدا نہیں کی، برائی کی سوچ تک پیدا نہیں کی، وہ غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن انسان سے خطا کا ہو جانا ممکن ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر خیر اور شر، اچھائی اور برائی، یہ دونوں طاقتیں اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس آیت کو تھوڑا سا مزید غور کے ساتھ سمجھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، معاف کرنے کی، عفو کی شان، بخشنے کی شان۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ تو جب اللہ کے بندوں سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو انہیں فی الفور اللہ کی یاد آ جاتی ہے، وہ اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث پاک ہے، نیکیاں ہی گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ جب انسان غلطی کے بعد، گناہ کے بعد نیک کام کرتا ہے تو وہ نیک کام اس گناہ کا کفارہ بن جاتے ہیں، اس معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب یہاں 2 لفظ آئے ہیں، ان کو بھی ذرا سمجھیے گا۔ ایک ہے فاحشتن اور ایک ہے ظلموا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ فحش کام وہ ہوتا ہے جس کے برے اثرات دوسروں پر منتقل ہوتے ہیں، اپنے آپ پر بھی منتقل ہوتے ہیں، دوسروں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ظلموا کا جو تعلق ہے، یہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، یعنی برائی کا جو اثر ہے وہ اس کی ذات تک محدود رہے گا۔ اگر برائی کا دائرہ، برائی کا اثر
برائی کے اثرات دوسروں پر بھی پڑیں تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ لفظ فاحشہ یہ بڑا جامع لفظ ہے، ہر طرح کی برائی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی انتہائی لائق توجہ ہے، سود کے ذریعے جب انسان مال کماتا ہے، وہ مال پھر کن کاموں میں خرچ ہوتا ہے؟ یقیناً وہ مال جو سود کے ذریعے انسان کمائے گا، حرام ذریعے سے مال کمائے گا، وہ مال پھر فحاشی میں ہی خرچ ہوگا، بے حیائی کے کاموں میں خرچ ہوگا۔ انسان کو پھر لت پڑ جاتی ہے، انسان کو چاٹ لگ جاتی ہے، انسان کو عادت پڑ جاتی ہے برے کاموں کی۔ وہ رقص و سرور کی محفلیں سجا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ عورتوں کے ناچ گانے دیکھتا ہے، فحش فلمیں دیکھتا ہے، فحش ڈرامے دیکھتا ہے، پھر بے پردگی عام ہوتی ہے، پھر بے راہ روی عام ہوتی ہے، پھر بے حیائی عام ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مال کو درست طرح سے حلال طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ مال کماؤ بھی حلال طریقے سے اور مال خرچ بھی حلال طریقے سے کرو۔ انسان کو اللہ پاک نے یہ تنبیہ فرمائی، اس سے پچھلی آیت جو آپ نے پڑھی 134، اس کے اندر اللہ پاک نے انفاق کو بیان کیا۔ جو انسان حلال کمائے گا وہ انفاق کے اندر اپنا مال خرچ کرے گا، راہ خدا میں خرچ کرے گا، وہ فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہی نہیں ہوگا، وہ ظلم اور گناہ کے کاموں میں مصروف ہی نہیں ہوگا۔ حلال مال ہوگا تو حلال مال یقیناً حلال کاموں میں خرچ ہوگا۔ حلال کمائی کے انسان کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، اس کی طبیعت کے اندر تقوی کی عادت پیدا ہوتی ہے، تقوی کا مزاج اس کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے گناہ کا ہو جانا عین ممکن ہے، لیکن گناہ کر کے اس گناہ پہ ڈٹ جانا، اس گناہ سے توبہ نہ کرنا، یہ شیطانی شیوا ہے۔ اور گناہ ہو جانے کے بعد اس گناہ پر فی الفور اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کا سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ انسانی شیوا ہے۔ آپ ابلیس کو بھی دیکھ لیں اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں، ابلیس سے گناہ ہوا، اس نے آج تک اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے فی الفور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور وہ آنسو پر آنسو بہاتے رہے، کئی 100 سال تک وہ روتے رہے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اس لغزش کی معافی طلب کرتے رہے۔ تو گناہ کا ہو جانا اتنا بڑا وبال نہیں ہے، اتنی بڑی ہلاکت نہیں ہے، لیکن گناہ کر کے اس گناہ پہ ڈٹ جانا یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ اور گناہ کے ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سوال کرنا، دعا کرنا، مغفرت طلب کرنا، یہ انتہائی نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے۔ اول تو گناہ سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو فی الفور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے گا 5ویں علامت ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے گا آگے 6ٹھی علامت کو، فاستغفروا لذنوبہم، معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اب یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ ذکر کیا آگے، اس جملے کو بھی ذرا سمجھیے گا اور دیکھیے گا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخش دے؟ اللہ کے سوا بھی بھلا کوئی گناہوں کو بخشتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو بخشنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کو قبول کرے۔ وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اپنی شان کا اظہار کرتا ہے کہ میں ہی تو ہوں جو گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میرے سوا بھلا کوئی ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے؟ ایک ہی تو در ہے، ایک ہی تو دروازہ ہے جس دروازے سے بخشش کا سوال کیا جا سکتا ہے، ایک ہی تو بارگاہ ہے جس بارگاہ کے آگے، جس دہلیز پر انسان اپنا ماتھا رکھ کر اپنے رب کے حضور رو سکتا ہے، گڑ گڑا سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ دروازہ ہی ایک ہے، بارگاہ ہی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ آنسو بڑے پسند ہیں جو آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف میں بہہ جائیں۔ اللہ پاک کی اسی شان کو علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اور کسی نے کہا، پونچھو نہ عرق رخساروں سے، رنگینی حسن کو بڑھنے دو،
सुनते हैं कि शबनम के कतरे गुलिस्तां को निखारा करते हैं। अब आगे देखिएगा, ये है आखिरी अलामत मुत्तकीन की। अल्लाह पाक फरमाता है वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और वो नहीं इसरार करते उस पर जो उनसे गुनाह सरजद हुआ। वहुम यअलमून, इस हाल में कि वो जानते हैं, वो अल्लाह ताला की शान को जानते हैं, वो अल्लाह ताला की अज़मत को जानते हैं, वो अल्लाह ताला की किबरियाई को जानते हैं, और वो अपने गुनाहों को जानते हैं, और गुनाहों को जानकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, और एतराफ़ जुर्म करने के बाद फिर उस जुर्म का वो इआदा नहीं करते, उस गुनाह को वो रिपीट नहीं करते, उस गलती को वो आइंदा दोहराते नहीं हैं। ये है हकीकी तौबा। अल्लाह ताला ने यहाँ बख्शिश के, तौबा के तमाम तर तकाज़े भी बयान फरमा दिए, इसकी शराइत भी बयान फरमा दी कि बख्शिश कबूल कैसे होगी, तुम अपनी तौबा को किस तरह से अल्लाह ताला से कबूल करवा सकते हो। अल्लाह पाक ने इसकी शराइत भी बयान फरमा दी। पहली शर्त यह है, गुनाह हो जाने के बाद अल्लाह का जिक्र किया जाए, नेक काम किए जाएं। दूसरी शर्त यह है कि अपने गुनाहों की अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांगी जाए। और तीसरी शर्त यह है कि ये यकीन रखा जाए कि मेरे गुनाह को अल्लाह ही मुआफ़ फरमाएगा। और चौथी शर्त यह है, बड़ी अहम शर्त, कि वो इस गुनाह को आइंदा दोहराते नहीं हैं। यह है हकीकी तौबा कि इंसान पुख्ता अहद करे, वादा करे और इस पर डट जाए कि मैंने आइंदा इस गुनाह का इर्तिकाब नहीं करना। पूरी दिलजमी के साथ वो ये अल्लाह ताला से अहद करे कि मैं आइंदा गुनाह का इर्तिकाब नहीं करूँगा। हो जाए तो फिर इसी कायदे को, इन्हीं शराइत को फिर से दोहराए, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ रुजू ज़रूर करे। हर गुनाह के बाद जब भी उससे गुनाह हो जाए वो कभी भी मायूस ना हो। अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाता है ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अब ये जो मुत्तकीन की अलामात हैं, राह खुदा में ख़र्च करना, गुस्से को पी जाना, लोगों को मुआफ़ कर देना, लोगों के साथ एहसान का मामला करना, और गुनाह हो जाए तो फिर अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह से मुआफ़ी मांगना, और ये यकीन रखना कि अल्लाह ही मुआफ़ फरमाता है, और गुनाह को आइंदा ना दोहराना। ये जो अलामात और सिफ़ात और खुसूसियात हैं, अल्लाह ताला आगे इनका इनाम बयान करता है। इनका इनाम क्या है? फरमाया उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 136। उलाइका, ये हैं वो नेक बख्त, खुशबख्त लोग, जज़ाउहुम, जिनका बदला, जिनकी जज़ा, मग़फ़िरतुन, बख्शिश है, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन, और जन्नात हैं, बागात हैं, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें, नदियाँ, खालिदीना, हमेशा रहेंगे, फ़ीहा, उनमें, व निअमा, और क्या ही अच्छा है, अजरु, बदला, आमिलीन, काम करने वालों का, मेहनत करने वालों का। ये सारी जो 7 खुसूसियात हैं मुत्तकीन की, इन सिफ़ात को, इन खुसूसियात को अपनाने वालों का कितना ही अच्छा, उम्दा, आसन, बेहतरीन किस्म का बदला है और अजर है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 137 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, क़द खलत, गुजर चुके हैं, मिन से क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, सुननुन, तरीके। सुन्नत की जमा होती है सुनन, तो सुनन का माना है तरीके, कायदे, कुलिये। तुमसे पहले लोगों के कुलिये, कायदे गुजर चुके हैं। यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप समझ लें, कौमों के उरूजो ज़वाल के, तुमसे पहले जो लोग आए उनके साथ जो बर्ताव किया गया है, उनके साथ जो कायदे अप्लाई किए गए हैं, वो कायदे गुजर चुके हैं। फसीरू, पस सैर करो, फिल अर्दी, ज़मीन में, फनजुरू, पस देखो, कैफा, कैसा, काना, है, आकिबतु, अंजाम, अल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों का, जो अल्लाह की दावत को झुटलाते हैं, उनका कितना बुरा अंजाम है। तुम देखो, ज़मीन के अंदर फिरो, ज़मीन के अंदर सैरो सयाहत करो, और देखो कि अल्लाह ताला ने अपने नाफरमानों के साथ क्या बर्ताव किया है। अल्लाह ताला के कभी भी कायदे बदलते नहीं हैं। अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी लाडली कौम नहीं है। जो भी अल्लाह ताला के इन अहकामात की मुकम्मल ताबेदारी करेगा, अल्लाह ताला उसे उरूज बख्शेगा। और जो कौम अल्लाह ताला के
ان احکامات کی تابع داری نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے زوال کے عمیق گڑھوں کے اندر، گہری کھائیوں کے اندر گرا دے گا، اسے اسفل السافلین کے اندر گرا دے گا۔ وہ پھر کبھی بھی اٹھ نہیں سکتے، وہ کبھی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ زوال در زوال در زوال کی طرف جاتے جائیں گے اور انہیں کبھی بھی عروج حاصل نہیں ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ کے پیغامات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ آیتیں چونکہ غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نافرمان قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ پہلے بتایا متقین کی صفات، اور اس آیت کے اندر آیت نمبر 137 کے اندر اللہ پاک نے بتا دیا نافرمانوں کا انجام۔ لہذا اللہ پاک نے بطور تنبیہ یہ بات ارشاد فرمائی، یہ صفات اپناؤ جو متقین کی صفات ہیں، یہ صفات اپناؤ اور تمہیں جنتیں نصیب ہوں گی، تمہیں ترقیاں ملیں گی، تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابیاں نصیب ہوگی، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ لیکن اگر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر جاؤ جا کے دیکھ لو، کافر جو تھے وہ تجارت کرنے کے لیے ملک شام کی طرف جاتے تھے، اور وہ دوران سفر ان عمارتوں کو، ان کھنڈرات کو دیکھتے تھے جن کھنڈرات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جن قوموں کو اللہ پاک نے تباہ کیا ان کے نشانات موجود تھے، کافر جا کر دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، کیا سلوک کیا ہے، کس طرح سے اللہ پاک نے انہیں برباد کر دیا، ذلیل کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہیں جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب برسا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جاؤ ان کو بھی جا کے دیکھو، لیکن وہاں سے جلد گزرنے کا حکم دیا، وہاں رکنے کا حکم نہیں دیا۔ اب یہاں سے ایک بات، اس آیت کا اگر مفہوم مخالف دیکھا جائے تو یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر عذاب والی جگہوں کو دیکھنے کا حکم آیا ہے تو رحمتیں برسنے والی جگہ دیکھنے کا بھی حکم ہے اسی آیت کے اندر۔ مسجدوں کو جا کے دیکھو، اللہ کے گھروں کو دیکھو، اولیاء کرام کے مزارات کو دیکھو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل برستی ہیں، ان جگہوں پر بھی جانے سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے یہاں سیر و سیاحت کو پازیٹیو سینس میں بیان کیا ہے کہ سیر و سیاحت کرو، تفریح کے مقصد سے نہ کرو، عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کا پیغام حاصل کرنے کے لیے ان جگہوں کو جا کر دیکھنے میں، وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب سنیے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138، ھذا یہ بیان ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ پاک نے یہاں 3 لفظ بیان فرمائے اپنے قرآن مجید کے بارے میں، اپنے کلام مقدسہ کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بیان کرتا ہے متقین کے انعام کو اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مکذبین کے انجام کو، تو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ پھر بتاتا ہے کہ میرے کلام کی شان کیا ہے، میرے قرآن کی کیا اثر آفرینی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ بیان ہے، یہ قرآن بیان ہے۔ بیان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر ہر چیز کو سمجھا دیا ہے، یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے، یہ لوگوں کے لیے تشریح ہے۔ قرآن اپنی تشریح خود ہے اگر اس کو غور سے پڑھا جائے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر امعان نظر سے دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کی جائے، ریسرچ کی جائے تو ایک ایک لفظ خود اپنی تشریح ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ بیان ہے، یہ وضاحت ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، وہدن اور یہ ہدایت ہے، اور پھر فرمایا وموعظۃ اور یہ نصیحت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا یہ بیان، یہ ہدایت اور یہ نصیحت کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں کے اندر شامل فرمائے، اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، معنی، ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس ختم ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس کے اندر آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم